نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پروگرام مسائل اور ان کا حل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بھی حسب سابق آپ حضرات کی طرف سے سوالات کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ اس مختصر نشست میں جتنے سوالات اور ان کے جوابات پیش کرنا ممکن ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ ایم اے عالم صاحب نے انڈیا سے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعے کی نماز میں ایک ہی اذان ہوتی تھی، دوسری اذان نہیں تھی۔ کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ لیکن ہمارے گاؤں کی مسجد میں جمعے کی نماز میں 2 اذانیں ہوتی ہیں۔ آپ اپنے بیان میں اس مسئلے کا وضاحت کے ساتھ جواب دے دیں تو ہم اس مسئلے پر مطمئن ہو سکیں گے، بہت مہربانی ہوگی۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر دوسری اذان یعنی خطبے سے پہلے والی اذان نہیں ہوا کرتی تھی، یہ بات درست کہتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دوسری اذان نہیں تھی۔ البتہ یہ اذان کب شروع ہوئی تو ترمذی کے اندر باقاعدہ باب ما جاء فی اذان الجمعہ، یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے جس کے اندر باقاعدہ یہ الفاظ حدیث کے اندر موجود ہیں کہ کان الاذان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر اذا خرج الامام اقیمت الصلاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے کے اندر اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام تشریف لاتے تھے اور نماز کے لیے امام باقاعدہ نکل کر کے آ جایا کرتے۔ اس کے بعد اسی حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے کہ فلما کان عثمان زاد النداء الثالث علی الزوراء، کیا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت آیا تو پھر تیسری اذان یعنی تیسری اذان سے مراد یہ کہ یہ جو خطبے سے پہلے والی اذان ہے اس کا اضافہ کیا گیا۔ خطبے سے پہلے والی اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر نہیں تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اذان کب شروع ہوئی؟ بعض روایات کے اندر یہ آیا ہے کہ یہ اذان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر شروع ہوئی۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آگے چل کر کے یہ لکھ دیا کہ یہ روایت منقطع ہے، یعنی اس روایت کے اندر انقطاع ہے، یہ روایت درست نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ اذان شروع ہوئی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ اذان شروع ہوئی، اور چونکہ یہ ایک خلیفہ راشد کا فعل ہے اس لیے اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ الاعتصام میں علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے، خلفائے راشدین میں سے کسی خلیفہ راشد کا وہ فعل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر نہ ہو اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا، اسے ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اور ساتھ ہی فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، تم پر میری سنت میرے طریقے کو اختیار کرنا لازم ہے، اور اسی طرح خلفائے راشدین کے طریقے اور خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرنا لازم ہے۔ اور اس حدیث کے آخر میں فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، یعنی میری سنت میرے طریقے اور خلفائے راشدین کے طریقے کو چک سے منہ سے اپنے دانتوں سے جبڑوں سے پکے طور پر پختہ طور پر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، یعنی یہ تاکیدی جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر کے اندر فرمایا ہے۔ لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر شروع ہونے والی اس اذان کو ناجائز نہیں کہا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ اذان شروع کی تو کسی صحابی کی طرف سے انکار کا کوئی سوال نہیں تھا، چنانچہ اجماع صحابہ بھی اس کے اوپر واقع ہو گیا۔ تو ایک تو خلیفہ راشد کا عمل، دوسرے نمبر پر اجماع صحابہ، تیسرے نمبر پر تواتر اور تعامل امت مسلمہ، یہ تینوں مستقل اپنی اپنی جگہ پر بہرحال دین کے ماخذ ہیں، استدلالات اور دین کے اصل راستے ہیں، اور یہ دین کے وہ مضبوط دلائل ہیں کہ جن سے ہم آج دلیل اور حجت پکڑ سکتے ہیں۔ اس لیے اس اذان کو دینا اور اس اذان کو کہنا پڑھنا یہ شرعاً سنت ہے، مستحب ہے، اور یہ اذان دینی چاہیے۔
امید ہے کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ ایک مشہور عالم دین سے سنا ہے جو حال ہی میں ہمارے ملک میں اجتماع کے دوران، جس میں کئی لاکھ افراد کا مجمع تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ موبائل میں قرآن کریم پڑھنا کسی صورت میں صحیح نہیں، قرآن کریم کی بے حرمتی ہے اور قرآن کو موبائل میں رکھنا بھی بالکل غلط ہے۔ میں نے کئی بار آپ سے سنا ہے کہ موبائل پر قرآن پاک پڑھنا جائز ہے۔ آپ نے جو مجھ سے سنا وہ درست ہے اور میں اسی بات پر آج بھی قائم ہوں۔ تمام اوتھینٹک مستند اہل فتویٰ حضرات کا باقاعدہ یہ فتویٰ ہے کہ موبائل کے اندر قرآن کریم ڈاؤن لوڈ کرنا، قرآن کریم رکھنا شرعاً بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ دوسرے نمبر پر موبائل سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور تلاوت قرآن کریم سننا یہ بھی شرعاً بالکل جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اور تیسری بات جو عام طور پر موبائل سے قرآن کریم پڑھنے کے بارے میں پوچھی جاتی ہے وہ یہ کہ کیا بغیر وضو کے موبائل سے قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں۔ مصحف قرآنی، کتاب قرآن جو قرآن کریم ہے، اس کو چھونے کے لیے، اس کو پکڑنے کے لیے تو وضو ضروری ہے، لیکن موبائل کو چھونے کے لیے تو وضو کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے موبائل سے اگر بغیر وضو کے بھی کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ امید ہے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ محمد جمیل صاحب نے انڈیا کے شہر کلکتہ سے یہ پوچھا ہے، نماز کے وقت سجدے کے دوران دونوں پیر زمین سے اٹھ جائیں تو ایسے میں کیا حکم ہے؟ کیا نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ اس سلسلے میں مسئلہ یوں سمجھ لیں کہ سب سے پہلے تو پورے سجدے میں مسئلہ سمجھ لیں، پورے سجدے میں دونوں پاؤں زمین پر ٹکائے رکھنا اس طرح کہ انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو اور پیر زمین پر ٹکے ہوئے ہوں، یہ شرعاً سنت مؤکدہ ہے، اور بلا عذر اگر کوئی پیر اٹھاتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ یہ تو ہے نماز کے اندر جو کرنے کا کام ہے۔ پورے سجدے کے دوران میں جو پیر ہوں گے ان کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھا جائے اور ان تمام پیروں کو، ان پیروں کے تمام حصوں کو پورے سجدے کے دوران میں زمین پر ٹکایا جائے، یہ عمل سنت مؤکدہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ جمیل صاحب نے بھی یہ پوچھا کہ اگر سجدے کے دوران میں پیر اٹھ گیا تو پھر شرعی طور پر کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں دونوں پاؤں میں سے کسی ایک کا جز بھی ایک مرتبہ تسبیح یعنی سبحان اللہ، ایک مرتبہ سبحان اللہ کے بقدر بھی اگر زمین پر ٹک گیا، یعنی ایک پاؤں ہے اور دوسرا پاؤں، صرف سبحان اللہ کے بقدر ایک مرتبہ بھی اگر پاؤں زمین پر ٹک گیا تو واجب ادا ہو گیا، واجب ادا ہو گیا، کافی ہے، اس مقدار سے شرعاً واجب ادا ہو جائے گا۔ اور اگر پورے کے پورے سجدے کے دوران میں دونوں پیروں میں سے کوئی پیر ایک مرتبہ سبحان اللہ کے بقدر بھی زمین پر نہ ٹکا اور وہ پیر کھڑے رہے تو پھر یاد رکھیں ایسی صورت میں ترک واجب کی وجہ سے نماز واجب الاعادہ ہوگی، نماز کا دوبارہ لوٹانا شرعاً لازم ہوگا۔ امید ہے کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ اطہر باجوہ صاحب نے فیصل آباد سے پوچھا ہے کیا پرائز بانڈ لینا جائز ہے؟ ناجائز ہے، پرائز بانڈ کی خرید و فروخت شرعاً جائز نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کسی نے غلطی سے پرائز بانڈ لے لیا ہو تو جو آپ کی اصل مقدار پرائز بانڈ کی شکل میں جو آپ نے پیسے لگائے ہیں بس اس اصل مقدار کے بقدر تو آپ پیسے لے سکتے ہیں۔ اگر پرائز نکل آیا، انعام نکل آیا تو آپ کی اصل لگائی ہوئی رقم سے زیادہ جو رقم ہوگی وہ رقم بلا نیت ثواب صدقہ کرنا شرعاً لازم ہے۔ زوجہ عبداللہ صاحبہ نے سندھ سے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ ہم بازار میں جاتے ہیں برقع پہن کر اور پتہ نہیں برقعے کو کیا کیا لگ جاتا ہے۔ اس سوال کا میں جواب تقریباً 3 مرتبہ دے چکا ہوں، اور گزارش یہ ہے کہ میں کئی دفعہ پروگراموں میں یہ بات ذکر کر چکا ہوں کہ کوئی خاتون یا کوئی شخص مسئلہ پوچھتا ہے اور مسئلہ پوچھنے کے بعد اگلے پروگرام میں اس کے سوال کا جواب دے دیا جاتا ہے، لیکن وہ صاحب یا وہ صاحبہ پروگرام نہیں سنتے بعض اوقات، تو وہ سمجھتے ہیں شاید ہمارے سوال کا جواب نہیں آیا۔ تو ایسا نہیں ہے، برائے کرم آپ پچھلا پروگرام سنیں، اور یہ تو انٹرنیٹ ہے، ٹی وی کا معاملہ تو ہے نہیں، یہ تو انٹرنیٹ پر موجود ہے، تو آپ پچھلا پروگرام سنیں، اس میں اس سوال کا جواب دے دیا گیا ہے، وہاں سے اپنے سوال کا جواب معلوم کر لیں۔ سید فہیم حسین بخاری صاحب نے پوچھا ہے
کہ کھانا کھانے کے بارے میں میرے بارے میں کہا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت نہیں ہے، تو میں نے سنت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تالیف اختر حسین بہاولپوری صاحب کی کتاب کے صفحہ نمبر 124 میں دیکھا ہے کہ وہاں لکھا ہے آخر میں میٹھا کھانا سنت ہے، ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 235۔ تو اس کی وضاحت کر دیں کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا کیسا ہے اور یہ کیا یہ حدیث سچ ہے۔ دیکھیں بات یہ جو میں نے کہا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت رسول نہیں ہے، یہ بات درست ہے اور میں اب بھی اس بات پر قائم ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا یہ جو مشہور کر دیا گیا ہے کہ یہ شاید سنت ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے جس کی سند بھی کمزور ہے، اس میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کھانے کی ابتدا اور کھانے کی انتہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمک استعمال کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ تو بالکل الٹ ہے، آپ پوچھ رہے ہیں میٹھے کا تو تذکرہ آ رہا ہے، اگر کچھ آ بھی رہا ہے تذکرہ تو نمک کا آ رہا ہے، نمکین کا تذکرہ آ رہا ہے، تو نمک کا تذکرہ ہے اگرچہ اس کی سند بھی کمزور ہے، لیکن کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، احادیث کی تلاش کی گئی ہے اور باقاعدہ میں نے خود اس بات پر احادیث کو کئی دفعہ تلاش کیا ہے اور میں نے خود تحریری طور پر فتویٰ بھی لکھا ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد احادیث میں میٹھا کھانے کا تذکرہ کہیں پر بھی نہیں ملتا۔ جہاں تک اس کتاب کا تعلق ہے تو یہ یاد رکھیں کہ ابن ماجہ کے اندر بھی جو حدیث موجود ہے اس میں شہد اور میٹھا کھانے کے بارے میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھا، شہد مرغوب تھا، میٹھا کھانا پسندیدہ تھا۔ یہ تو ترمذی کے اندر موجود ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کھانا کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا کھایا کرتے تھے، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور ابن ماجہ کے اندر بھی جو روایت آئی ہے اس میں شہد اور میٹھے کے مرغوب ہونے کا تذکرہ ہے، جو ابن ماجہ کی حدیث آپ بتا رہے ہیں، لیکن اس کے اندر کھانا کھانے کے بعد کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ ساتھ ہی ایک بات یہ بھی ذکر کر دوں کہ یہ جو ہم بحثیں کر رہے ہیں کہ نمکین پہلے کھانا چاہیے، میٹھا پہلے کھانا چاہیے، بعد میں میٹھا کھانا چاہیے، یا پہلے نمکین یا پہلے میٹھا کھانا چاہیے، یہ سب بھرے پیٹ کی کہانیاں ہیں، یہ میرے اور آپ کے سوالات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ تو یہ کہ مہینوں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ چولہا ہی نہیں جلتا تھا، وہاں تو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ 2 سالن کبھی اکٹھے کیے گئے ہوں، ہاں اللہ یہ کہ کبھی شاذ و نادر کسی مہمان کے موقع پر ہو کھانا ہی نہیں ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا اوقات تو سالن تک میسر نہیں ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ علماء کی ایک مجلس میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ علماء ایک مرتبہ دسترخوان پر بیٹھے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت میٹھا کھانا سنت ہے یا نمکین کھانا سنت ہے، کھانے سے پہلے نمکین، کھانے کے بعد میٹھا وغیرہ؟ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو حدیث کے بڑے ماہر تھے، خاموش رہے کافی دیر تک اور پھر سر اٹھا کر کے ایک جملہ فرمایا تو علماء کی اس مجلس میں سناٹا طاری ہو گیا اور کئی علماء کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے جواب یہ دیا کہ فاقے کرنا سنت ہے، میٹھا کھانا سنت ہے یا نمکین کھانا سنت ہے؟ ارے کیا بات کہتے ہو، فاقے کرنا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک لمبا زمانہ فقر و فاقہ کے اندر گزرا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں آسمان پر چاند گن لیا کرتی تھی، ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند میں دیکھ لیا کرتی، لیکن کھانے کے لیے کچھ میسر نہ ہوتا، پانی اور کھجور بعض اوقات میسر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سرکہ گھر کے اندر ہے تو وہ سرکہ سے استعمال کر لیا کرو، اور فرمایا کہ وہ گھرانہ طعام اور کھانے سے خالی نہیں ہے جس کے اندر سرکہ موجود ہو۔ تو فقر و فاقے کا دور ہوا کرتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فقر و فاقہ کی زندگی گزار کر کے گئے ہیں۔ بنت سلیم چینی صاحبہ نے انڈیا سے پوچھا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ عصمہ صحابیات کے ناموں میں سے کیا نیچے دیے گئے نام مستند اور صحیح ہیں؟ انہوں نے پھر کوئی 7-8 نام بتائے ہیں۔ یہ جتنے نام آپ نے بتائے ہیں ان میں سے عصمہ بن حسین یہ ایک صحابی کا نام ہے، عصمہ بن حسین، یہ حسین سین سے نہیں بلکہ صاد سے ہے۔ اسی طرح عصمت بنت حبان یہ ایک صحابیہ ہے، تو یہ نام شرعاً درست ہے اور یہ صحابی اور صحابیہ دونوں کے نام ہیں، باقی جو نام آپ نے ذکر کیے یہ نہیں ملے۔
عثمان صاحب نے اسلام آباد سے یہ پوچھا ہے کیا بیوٹی پارلر کا کاروبار مثلا خواتین کا میک اپ اور بال کاٹنا شرعاً جائز ہے یا ناجائز؟ دیکھیں بیوٹی پارلر کا ایسا کام جس میں کوئی شریعت کے خلاف کام نہ کرنا پڑے تو وہ شرعاً جائز ہے. اگر تو خلاف شریعت کوئی کام کرنا پڑتا ہے مثلا خواتین کے بال کاٹنا یا مردوں اور عورتوں کا اختلاط یا مرد جو ہے وہ عورت کا میک اپ کرے یا عورت مرد کا میک اپ کرے یا سطر کھولنا، اگر اس طرح کے کام ہے تو یہ ظاہر ہے کہ شرعاً ناجائز ہے. بلکہ سطر کھولنا تو مرد کا مرد کے سامنے، عورت کا عورت کے سامنے، یہ بھی شرعاً ناجائز ہے. اسی طرح بعض اوقات بیوٹی پارلر کے اندر عورتوں کی جو بھویں ان کو کاٹ کر کے بالکل باریک سربے کی لکیر سی بنا لیا کرتی ہیں، یہ شرعاً ناجائز ہے. اور یہ کام اگر بیوٹی پارلر کے اندر ہوں گے تو وہ ناجائز ہے اور اس کی آمدنی بھی ناجائز ہے. محمد حنان صاحب نے پشاور سے پوچھا ہے ایک شخص نے 4 رکعت سنت مؤکدہ کے لیے نیت باندھی، اتنے میں جماعت کھڑی ہوئی، اب یہ شخص سنت پوری کرے گا یا سنت ترک کر کے جماعت میں شامل ہوگا؟ تو یاد رکھیں اگر ایک رکعت پڑھی ہے تو 2 رکعتیں پڑھ کر کے سلام پھیر کے فرض میں شامل ہو جائیں. اور اگر 2 رکعتوں سے زیادہ یعنی 3 رکعت پڑھی ہے تو پھر ایسی صورت میں 4 رکعتیں سنت مکمل کریں اور اس کے بعد آپ فرض کے اندر شامل ہو جائیں. نور فاطمہ صاحبہ نے آزاد کشمیر سے پوچھا حاجات کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. روایت حدیث کے اندر، ترمذی کے اندر اور کئی اور کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھا کرتے تھے. تو آپ بھی صلاۃ الحاجت کا اہتمام کریں. بی بی جان صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے کہ عورت کا وضو کن کن باتوں سے ٹوٹتا ہے؟ جن باتوں سے مرد کا وضو ٹوٹتا ہے ان باتوں سے عورت کا بھی وضو ٹوٹتا ہے. مثال کے طور پر نیند سے مرد کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو عورت کا بھی. خون نکلنے سے ظاہر دونوں کا وضو ٹوٹتا ہے. پیشاب، پخانہ، خروج ریح، خروج نجاست، خون، پیپ، منہ بھر کر قے کرنا، یہ سب کے سب وہ نواقض ہیں جن سے مرد کا بھی وضو ٹوٹتا ہے اور عورت کا بھی. اگر مزید تفصیل دیکھنی ہو تو بہشتی زیور کا مطالعہ کریں. عاصم صاحب نے لاہور سے پوچھا صدقہ اور زکوٰۃ کا نصاب ایک ہی ہے یا مختلف؟ دیکھیں اصل بات یہ کہ آپ نے صدقے کے اندر صرف مطلقاً صدقہ لکھا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ صدقہ اگر نفلی صدقہ ہے اس کے تو نصاب کی کوئی بات نہیں. آپ کو جتنا ملے، جب موقع ملے آپ صدقہ کر دیں. اس میں تو نصاب اتنا ہوگا تو صدقہ نکالیں گے ایسا کچھ نہیں ہے. نفلی صدقہ جتنا کریں بہت اچھا عمل ہے، بہت افضل عمل ہے. لیکن اگر صدقے سے مراد صدقہ فطر ہے تو پھر یاد رکھیں کہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کا نصاب الگ الگ ہے، ان دونوں کا نصاب ایک نہیں ہے. صدقہ فطر کا کیا نصاب ہے؟ صدقہ فطر کا نصاب قربانی والا ہے. اور قربانی والا نصاب یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ جس شخص پر قربانی واجب ہے اس کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب ہوگا. اور قربانی کا نصاب کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہر وہ عاقل بالغ جس کی ملکیت میں، جس شخص کے پاس سونا، چاندی اور نقدی رقم، مال تجارت یا ضرورت سے زائد ساز و سامان ہو، اور یہ سونا، چاندی، نقد رقم، مال تجارت یا ضرورت سے زائد ساز و سامان یہ سب مل کر اگر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر بن جائے، آج کل شاید اس کی مالیت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، 36-37 ہزار روپیہ ہے، تو گویا 36-37 ہزار روپے جس کے پاس ہو اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہے اور اس کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب ہے. جبکہ زکوٰۃ کا معاملہ یہ کہ زکوٰۃ میں ضرورت سے زائد ساز و سامان کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ سونا، چاندی، نقد رقم، مال تجارت یہ سب یا ان میں سے کوئی ایک اگر یہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر، اس میں ضرورت سے زائد ساز و سامان کو شامل نہیں کیا جائے گا. اگر یہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو تو زکوٰۃ واجب ہے. ثناء اللہ صاحب نے راولپنڈی سے پوچھا ہے کہ جن غیر مسلم ممالک میں مسلمان ہیں جن کی تعداد چند ایک ہے، جن کا مرنے کے بعد کفن دفن کا کوئی اسلامی ذریعہ نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی مرنے والا تو مسلمان ہے لیکن دفن کرنے والا کوئی اہل کتاب یا کوئی اور ہو، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا دنیا بھر میں جانا ہوتا ہے ایسا کوئی ملک جس میں پورے ملک میں ہی کوئی ایک آدھ مسلمان ہو، 2-4 مسلمان ہو. میرے علم میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ پورے کے پورے ملک میں، بظاہر ایسا کوئی ملک نہیں ہے جہاں پر صرف 1 یا 2, 4, 5, 7 مسلمان ہو. بظاہر تو یہ فرضی سوال ہے. لیکن اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ پورے ملک کے اندر کوئی 1 یا 2, 4 مسلمان ہیں تو پھر پہلی بات تو یہ کہ ایسے مسلمانوں کو وہاں رہنا نہیں چاہیے، ہجرت کریں. ان کے لیے ہجرت ہی کرنے کا راستہ ہے، وہ ان کو چاہیے کہ وہ ہجرت کریں. اور اگر وہ ہجرت نہیں کرتا تو جس کی وجہ سے اس کے اوپر جنازہ نہیں پڑھا جاتا تو پھر یاد رکھیں
اگر اس کے اوپر جنازہ نہیں پڑھا گیا یا غیر مسلموں کے قبرستان کے اندر اس کو دفن کر دیا گیا تو پھر تو وہ اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے، اور کوئی اور ظاہر ہے کہ اس وقت اس کی وجہ سے دوسرے ملک میں رہنے والے مسلمان گناہگار اور ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اور اگر اس کے مسلمان لواحقین کو قدرت اور استطاعت ہو تو پھر وہ اس کی میت کو لے کر کے آئیں اپنے ملک میں، یا وہاں کی حکومت کو چاہیے کہ اس کی میت کو اس کے لواحقین تک پہنچا دیں تاکہ شرعی طور پر اسلامی طریقے پر اس کی تجہیز و تکفین ہو سکے۔ طلاق یافتہ عورت یا کوئی عورت جو پہلے غیر مسلم ہو اور مرنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا ہو تو جنت میں وہ اکیلی رہے گی یا نہیں؟ جنت میں وہ کس کو ملے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے، ایسی خاتون جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی اور بغیر شادی کے اس کا انتقال ہو گیا، یا ایسی عورت جو مطلقہ ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ جو بیوی دنیا کے اندر ہے آخرت میں بھی وہ بیوی ملے گی، یہ تو یعنی اس مرد کو ملے گی، لیکن وہ خاتون جس کی شادی نہیں ہوئی یا وہ جو کہ مطلقہ ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو شرعاً جو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو اختیار دیا جائے گا، وہ جس مرد کو پسند کرے اس کے پاس چلی جائے اور جس کو بھی پسند کرے اس کے ساتھ وہ رہ سکے گی، اور اگر وہ کسی کو بھی پسند نہ کرے تو اللہ مذکر حور اس کے لیے پیدا کر دیں گے۔ حور مؤنث بھی ہے، مذکر حور بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے، اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں۔ محمد کامران صاحب نے پوچھا ہے کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، کوئی حل بتائیں۔ تو غصہ کم کیا کریں، اس کا حل یہی ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یہ پڑھا کریں، اور غصے کے وقت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتایا ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ مثلا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ ایسا آدمی کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے، لیٹا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، ایک تو اپنی حالت تبدیل کر لے، دوسرے نمبر پر وضو کر لینا چاہیے، تیسرے نمبر پر جس مقام پر موجود ہے وہاں سے چلے جانا چاہیے، یہ کام اس کو کرنے چاہیے، انشاءاللہ غصہ اس کا کافور ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک وظیفہ بتاتا ہوں اور وہ ہے درود شریف۔ جو شخص درود شریف کی کثرت کرتا ہے اسے غصہ نہیں آتا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ گل جان صاحب نے میرپور خاص سے پوچھا رشتے میں بہت رکاوٹ ہے، کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ ایک تسبیح کم از کم 40 دن تک کسی بھی ایک نماز کے بعد پڑھا کریں۔ ماہ نور صاحبہ نے پوچھا ہے میں 7-8 سال سے اپنے کام کے لیے پریشان ہوں اور تہجد میں اٹھتی ہوں، کوئی دعا بتا دیں، اور دعاؤں کی درخواست ہے۔ دل سے دعا کرتا ہوں، تہجد میں آپ اٹھتی ہیں تو یہ تو بہت بڑا عمل ہے، صلاۃ الحاجت 2 رکعت پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اللہ حاجات کو پورا فرمائے گا۔ حیات اللہ خان صاحب نے دعا دی ہے، میں بھی ان کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العزت اس پروگرام کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ وقار صاحب نے راولپنڈی سے پوچھا ہے نماز کے لیے کب کھڑا ہونا چاہیے؟ اقامت کے وقت، جب اقامت شروع ہو تو اس وقت نماز کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے، یعنی اگر تو امام سامنے سے آئے امام کو دیکھ کر کے کھڑے ہو، ورنہ آخری درجہ یہ کہ اقامت جب شروع ہو تو اس وقت کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اصل بات یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا چاہیے، تو بات کو سمجھیں، مسئلہ سمجھا نہیں جاتا، اس لیے غلطی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے، احادیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اگر پیچھے کے حصے سے داخل ہوتے تھے تو جس سب سے داخل ہوتے تھے وہ سب کھڑی ہو جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، اور صحابہ کرام صف بندی کا اہتمام کرتے تھے، باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمایا کرتے تھے، جو اعلان 1400 سال سے آج تک حرمین شریفین میں ہوتا ہوا آ رہا ہے، اور وہ کیا حاذو بین مناکبکم، اور کیا سووا صفوفکم واعتدلوا، یہ سب کے سب الفاظ ائمہ حرمین آج بھی حرمین کے اندر اعلان کر رہے ہوتے ہیں نماز سے پہلے، یہ سنت ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے۔ تو اب ذرا یہ بتائیں، اچھا بعض روایات میں آتا ہے کہ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ایک ایک صحابی کی طرف دیکھا کرتے تھے،
اپنا رخ مبارک، چہرہ مبارک پھیر دیا کرتے اور صف کے اندر دیکھا کرتے تھے، اور کسی کو اشارہ کرتے آگے کرنے، پیچھے ہونے، صف سیدھی کرنے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کام کب ہوں گے؟ اقامت کے بعد ہوں گے. یہ سب کام اس وقت ہوں گے جب حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوں گے یا حی علی الصلاح پہ کھڑے ہوں گے. کیسے ہو سکتا ہے؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح یہ آخری حد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی کھڑا ہونا چاہیے، اقامت سے بھی پہلے کھڑا ہونا چاہیے، پھر اقامت ہو، صفے درست کرنے کا اہتمام کیا جائے. لیکن اگر کوئی بیٹھا رہتا ہے تو کم از کم درجے کی بات یہ کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے بعد تو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. اصل بات یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں بیٹھے رہو، اور اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو وہ بھی بیٹھ جائے، اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح جب کہا جائے تو وہ کھڑے ہوں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو مسئلے کو سمجھا نہیں جاتا. مسئلے کو صحیح طور پر سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں، اس کی روح کے مطابق عمل کرنا چاہیے. سید رضوان صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے میت والے جو کھانا کھلاتے ہیں وہ کس کے لیے کھانا جائز ہے؟ دیکھیں جی، میت والے افراد جو کھانا کھلاتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ بھی یہاں پر بھی الٹ ہو رہا ہے. میت والے کھانا کھلاتے ہیں، بھئی کیوں کھلاتے ہیں؟ میت والوں کو تو دوسروں کو کھانا کھلانا چاہیے. حضرت جعفر طیار کی شہادت کی خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما، آل جعفر کے لیے کھانا تیار کر کے بھجواؤ، اس لیے کہ ان کو ایسی چیز آئی ہے جس نے ان کو پریشان کر لیا ہے. تو بھائی ایک تو ان کے گھر کے اندر ان کا پیارا دنیا سے رخصت ہوا، وہ مر گیا. مرنے کے بعد اب لوگ جمع ہو گئے اور سارے کے سارے بالکل آرام سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ یہ میت والے دیگ پکائیں، کھانا پکائیں. یہ کیا بات ہو گئی؟ یعنی ایک تو ان کا نقصان ہوا کہ ان کا بندہ گیا، پھر ان کو آپ نے ایک اور فکر کے اندر ڈال دیا کہ اب جناب وہ مرچیں، سالن، گوشت اس کا انتظام کریں. کیا ہے؟ الٹا نظام سارے کا سارا. شریعت کی تلقین، شریعت کا حکم یہ ہے جس کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے رشتہ داروں کو چاہیے کہ اس کے گھر کے اندر کھانا بھجوائیں، اور 1 دن تک نہیں 3 دن تک کھانا بھجوانا چاہیے. اگر کوئی رشتہ دار نہیں ہے یا نہیں کرتے تو پڑوسیوں کو یہ کام کرنا چاہیے، گلی محلے والوں کو یہ کام کرنا چاہیے، اور ان کو یہ کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور رہ گئی یہ بات کہ جو باہر سے وہاں پر آئے ان کے لیے کھانا کھانے کا، تو اپنے کھانے کا وہ خود انتظام کرے. یہاں آ کر کے ان سے کھانا کھانے کا کیا تصور ہے؟ اپنا انتظام خود کرنا چاہیے ان کو. اور اگر کوئی دور سے آیا ہے یا ہوٹل دستیاب نہیں ہے یا کھانے کی ان کو مشکل ہے تو وہ بھی ان کو میت والوں کو کرنے کی فکر کے اندر مبتلا نہیں کرنا چاہیے، رشتہ داروں کو یا پڑوسیوں کو کرنا چاہیے. ہاں ایک صورت ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ میت کے جو اہل خانہ کے اور ان کے اعزاء یا اقربا یا ان کے رشتہ دار بہت دور سے آئے، دوسرے ملک سے آئے، دوسرے شہر سے آئے اور وطن کے اندر آئے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ اس گھر کے اندر آئے ہیں تو ان کے لیے کوئی اور اگر انتظام کرنے کا راستہ نہیں، اس میں بھی بہتر یہ کہ رشتہ دار اور اہل محلہ کو کرنا چاہیے. اور اگر نہیں، وہ دور سے دوسرے ملک سے یا اپنے وطن آئے ہیں یا دوسری جگہ دوسرے شہر سے آئے تو پھر میت والے اگر ان کے لیے کوئی کھانا وغیرہ تیار کرتے ہیں اس کی گنجائش ہے. لیکن ہمارے ہاں جس طرح کسی کا انتقال ہو دیگیں پکانا شروع، یہ طریقہ غلط ہے اور الٹ طریقہ ہے. ایک اور چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ میت والے خیرات کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ جب بھی کرنا چاہیں، اس میں نہ کوئی دن کی قید ہے نہ کوئی زمانے کی قید ہے. وہ پہلے دن کریں، 8ویں دن کریں، 5ویں دن کریں. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کھانا تیار کرتے ہیں میت کے ثواب کے لیے صدقہ کے طور پر. وہ خیرات ہے، صدقہ جب کرنا چاہے، جو کرنا چاہے، جس شکل میں کرنا چاہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. عبد الماجد صاحب نے یو پی سے پوچھا ہے حکومت کی زمین پر قبضہ کر کے بنائی گئی مسجد میں نماز پڑھنے سے ثواب ملے گا؟ دیکھیں دو باتیں الگ الگ ہیں. نماز تو ہو جاتی ہے، نماز کا ثواب بھی پورا ملے گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پوری کی پوری مسجد جو ہے یہ میرے لیے طہارت کا ذریعہ بنائی گئی. جعل الارض مسجدا وطہورا، پوری زمین میرے لیے مسجد ہے اور پاکیزگی یعنی طہارت کا ذریعہ ہے، تو نماز تو ہو جائے گی. البتہ قبضہ کر کے مسجد بنانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر حکومت کی یا کسی کی مملوکہ زمین پر قبضہ کر کے آپ نے مسجد بنائی ہے تو شرعاً وہ جامع مسجد اور مسجد کے حکم کے اندر نہیں ہوگی، وہ جائے نماز ہے، مسجد نہیں ہے. امجد صاحب نے مانسیرا سے پوچھا ہے سجدہ صاحب کا طریقہ بتا دے. سجدہ صاحب کا یہی طریقہ ہے کہ اگر کوئی ایسا واجب چھوٹا یا کوئی غلطی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں التحیات پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ 2 سجدے کریں، اور پھر اس کے بعد جب آپ اٹھیں گے تو التحیات اور درود شریف پڑھ کر کے آپ نماز مکمل کر لیں. ہاشم حیدر صاحب نے پوچھا ہے کیا انشورنس کروانا درست ہے؟ نہیں،
انشورنس کروانا شرعن ناجائز ہے، اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ البتہ آج کل اس کی جگہ پر تکافل آیا ہے، جیسے پاک کویت تکافل، پاک قطر تکافل، وہ جائز ہے۔ عبداللہ صاحب نے راولپنڈی سے پوچھا کیا انسان کے اعمال ہی کی وجہ سے انسان پر مالی مشکلات آتی ہیں؟ جی ہاں، زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ دینی اعمال ہوں گے تو رزق میں برکت ہوگی، برے اعمال ہوں گے تو رزق کے اندر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ اس وجہ سے ہو، اس لیے کہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جو بد عمل ہیں لیکن ان کا رزق بڑھتا چلا جاتا ہے، تو آزمائش بھی ہوتی ہے، ابتلا بھی ہوتا ہے، لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت یہ صورتحال ہو۔ ناظرہ صاحبہ نے انڈیا سے پوچھا مختلف چیزوں کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ اس میں حرام چربی استعمال ہوتی ہے، کیا ان باتوں پر یقین کر کے کھانا چھوڑ دیں؟ نہیں، جب تک تحقیق نہ ہو، یا تو آپ کو کامل اور مکمل درجے کا یقین ہو کہ اس میں حرام جز شامل ہے اس کے انگریڈینٹس کے اندر، یا یہ ہے کہ آپ کو کامل درجے کا یقین نہیں لیکن ظن غالب ہے، غالب گمان ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں آپ ان کی چربی کو اور اس کھانے کو چھوڑ دیں۔ لیکن اگر یقین بھی نہیں ہے، غالب گمان بھی نہیں ہے، تو پھر اس کو کھانا چھوڑنا شرعاً ضروری نہیں ہے۔ عمر عزیز صاحب نے پوچھا سفر میں 2 نمازیں قضا ہوئی، مقام پہ پہنچ کر پوری پڑھیں یا قصر پڑھیں گے؟ یاد رکھیں جو نماز جس طرح واجب ہوتی ہے اگر وہ چھوٹ جائے تو اس کو اسی طرح ادا کرنا لازم ہے۔ مثال کے طور پر اپنے وطن میں، اپنے گھر میں قیام کے دوران آپ سے نماز قضا ہو گئی، اب آپ سفر میں وہ ادا کر رہے ہیں تو وہ 4 رکعتیں ادا کریں گے، اور اگر سفر کے اندر آپ کی کوئی نماز قضا ہو گئی، اپنے گھر پر آ کر کے آپ ادا کر رہے ہیں تو قصر ادا کریں گے۔ عابد احمد صاحب نے انڈیا سے پوچھا اگر میں مغرب کی نماز میں آخری رکعت میں پہنچا تو بقیہ جماعت کس طرح ادا کروں؟ آپ آخری رکعت کے اندر پہنچے یعنی 1 رکعت آپ کو ملی یا نہیں ملی، اس کی وضاحت کریں۔ اگر تو آپ کو 1 رکعت مل گئی ہے امام کے ساتھ، پھر آپ کھڑے ہوں گے تو 1 اور رکعت آپ پڑھیں گے، یعنی اس صورت میں ہر رکعت کے اندر آپ کو بیٹھنا ہوگا۔ یہ وہ واحد نماز ہے کہ جس کے اندر ہر رکعت میں آپ کو بیٹھنا ہوتا ہے، اور اگر آپ کو 1 رکعت بھی نہیں ملی ہے تو پھر آپ کھڑے ہوں گے، بالکل کوئی رکعت بھی آپ کو نہیں ملی ہے تو پھر تو آپ جیسے عام مغرب کی نماز ادا کرتے ہو تو اسی طرح سے آپ ادا کریں۔ قرۃ العین صاحبہ نے حیدرآباد سے پوچھا شوہر اگر شکی مزاج ہو اور غلط الزامات لگاتا ہو اور اس سے خلا کا مطالبہ بھی کریں تو کیا کریں جبکہ خاتون پریگننٹ ہو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو خلا کا مطالبہ کرنا صحیح نہیں ہے، آخری لمحے تک کوشش کرنی چاہیے کہ نبھاؤ ہو جائے، آخری لمحے تک کوشش کرنی چاہیے کہ ملاپ ہو اور کسی طرح سے درست ہو۔ اگر شکی مزاج ہے تو ان کے شک کو آپ دور کریں، لیکن بہت زیادہ ان کو بھی شک کے اندر مبتلا ہونا یہ شرعاً ظاہر ہے کہ ناجائز ہے، محبت کی قینچی ہے، شک شبہات یہ محبت کی قینچی ہے، اور میاں بیوی کے رشتے کے درمیان میں اگر یہ چیز آ جائے تو یہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، ان کو بھی حکمت کے ساتھ موعظہ حسنہ کے ساتھ سمجھانا چاہیے۔ سید بابر صاحب نے پوچھا ہے نماز میں سجدہ صاحب کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بتا چکا ہوں ابھی۔ کیا مقتدی کو امام کے ساتھ ایک طرف سلام پھیرنا چاہیے؟ جی ہاں پھیرنا چاہیے، لیکن اگر مسبوق ہے، اس کی کوئی رکعت چھوٹی ہوئی ہے تو اس کے لیے سلام پھیرنا جائز نہیں ہے۔ گجرات سے صادق صاحب نے پوچھا انڈیا سے بینک سے لیے ہوئے لون کا انٹرسٹ دوسرے کے انٹرسٹ کی رقم سے بھر سکتے ہیں؟ غلط، نجاست سے نجاست کو بھرنا یہ کون سا طریقہ ہے؟ انٹرسٹ لینا ہی ناجائز ہے اور پھر دوسری طرف انٹرسٹ ادا کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ نادرہ صاحبہ نے انڈیا سے پوچھا اگر عورت اپنی پاکی یا ناپاکی کا خیال نہ رکھے تو کیا ہم برتنوں کو بھی گندا سمجھیں؟ نہیں، برتن تو اگر اس نے ہاتھوں سے دھوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ برتن تو پاک ہو گئے، اور برتنوں کے اوپر اگر پانی بہا دیا گیا تو برتن تو پاک ہیں، لیکن خود عورت اگر اپنی پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتی ہے تو یہ ظاہر ہے کہ غلط ہے اور غلط طرز عمل ہے۔ بنت مشتاق صاحبہ نے پوچھا ہے قصر نماز کے بارے میں بتائیں، قصر کی قضا ہوتی ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں، قصر اگر نماز سفر کے اندر اگر کسی نے اپنی نماز چھوڑ دی ہے تو اس نماز کی قضا تو کرنا لازم ہے۔ سخی سرور سے اظہر بھائی نے پوچھا ہے عورت کا تعلیم حاصل کرنا کیسا ہے؟ بالکل صحیح ہے، ضروری ہے، بلکہ تعلیم کی اگر یہ مقدار ہے کہ اسے قرآن کریم آنا چاہیے اور اس کو فرائض اور واجبات 24 گھنٹے کی حلال و حرام کی معلومات ہو تو یہ تو فرض ہے،
یہ تو ضروری ہے. باقی رہے گی کہ اس سے زیادہ تعلیم، مثال کے طور پہ عورت عالمہ بنتی ہے، ڈاکٹر بنتی ہے، انجینئر بنتی ہے، تو شرعاً یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. البتہ پردے کی حدود کا خیال رکھنا لازم ہے، وہ تو ہر صورت میں خیال رکھنا لازم ہے اور ضروری ہے. ہاشم حیدر صاحب نے پوچھا ہے بعض دفعہ نماز کا دل نہیں کرتا، دل لگنے کا طریقہ بتا دیں. ہاشم حیدر مانسیرا سے پوچھ رہے ہیں، دل کرے یا نہ کرے نماز تو پڑھنی ہے. نماز کو دل لگی کے لیے تو نہیں پڑھی جاتی کہ دل لگی ہوگی تو نماز پڑھیں گے. کس کا دل چاہتا ہے کہ جاڑے کی اور ٹھٹھرتی سردی رات کے اندر وضو کرے، ٹھنڈے پانی سے مسجد کے لیے جائے اور جا کر کے نماز ادا کرے؟ تو دل سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اور اس میں ایک اہم بات یہ، اگر تو نماز میں دل لگتا ہے تو یہ تو اللہ کی نعمت ہے، یہ تو عین عبادت اور گویا کہ آپ عبادت کا لطف اٹھا رہے. اور اگر دل نہیں کرتا تب بھی آپ نماز پڑھیں تو یہ دل کے لگنے کے لیے علاج ہے. ایک صورت میں یہ صرف عبادت، دوسری صورت میں عبادت بھی ہے، علاج بھی ہے. لہذا چاہے دل کرے یا نہ کرے ہر صورت کے اندر نماز پڑھنی ہوگی. اور دوسری اس کی ایک اہم بات بھی ذہن کے اندر رکھیں، وہ اہم بات یہ ہے کہ نماز میں پڑھے جانے والے اذکار، ان تمام اذکار اور اوراد کے ترجمے کو ایک مرتبہ سمجھ لیں. انشاءاللہ اس سے نماز کے اندر خشوع اور خضوع جاری رہے گا. زاہد انور صاحب نے پوچھا ہے کہ مہر معجل اگر کسی نے رخصتی کے بعد سے آج تک نہیں دیا اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، مہر چاہے معجل ہو یا معجل ہو، ہر صورت میں ادا کرنا لازم ہے. البتہ اگر عورت مطالبہ نہیں کرتی تو جب تک وہ مطالبہ نہیں کرتی اس وقت تک ادا کرنا شرعاً آپ پر لازم نہیں. لیکن یہ ضرور ذہن کے اندر رکھیں کہ مہر کی ادائیگی بہرحال فرض ہے، اور اگر آپ نے اپنی زندگی میں ادا نہ کیا تو مرنے کے بعد ترکے سے، میراث اور جائیداد سے سب سے پہلے مہر ادا کیا جائے گا. اس لیے بہتر یہ ہے چاہے وہ معجل ہو یا معجل، مہر جلد سے جلد ادا کر لیا جائے. یہ وہ قرض اور فرض ہے جو باہر صورت آپ پر واجب الادا ہے، لازم اور لاگو ہے، اور آپ اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. زبیر انور صاحب نے پوچھا امام کو دوران نماز لقمہ دینے سے نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، اگر تو 3 آیتیں یا 3 آیتوں کے بقدر ایک آیت امام پڑھ چکا ہے تو اب ایسی صورت میں اس کو لقمہ نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ قدر ما تجوز به الصلاۃ، یعنی اتنی مقدار جس سے نماز ادا ہو جائے وہ مقدار وہ پڑھ چکا ہے. لہذا اب لقمہ دینا درست نہیں ہے. لیکن اگر لقمہ دیا گیا نماز بہرحال درست ہو جائے گی. حافظ عدیل طیب صاحب نے پوچھا ہے لاہور سے کہ ایک روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول کا ذکر ہے جو کہ ایک صحابی نے بھی لیا تھا، اس روایت کی تفسیر اور کتاب کا حوالہ ضرور بتا دیں. یہ کس روایت کی بات آپ کر رہے ہیں؟ یہ تو بہت ساری روایتیں ہیں. آپ ذرا اس روایت کا کچھ تفصیلی تذکرہ کریں تو میں اس کا حوالہ اور اس کا ریفرنس آپ کو بتا سکتا ہوں. سید بابر صاحب نے پوچھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں احناف جو سجدہ صاحب کا طریقہ بتاتے ہیں وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. راول پنڈی سے سید بابر صاحب پوچھتے ہیں. نہیں، بالکل صحیح ثابت ہے، کئی احادیث سے ثابت ہے. معلوم نہیں کہ کیا بات ان کو سمجھ میں آئی کہ جو ثابت نہیں ہے. دعائیں رحمت دعائیں مصطفیٰ نام سے ایک کتاب ہے، اس میں مختلف دعائیں، ان دعاؤں کا پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون سی کتاب ہے. صرف ایک اصول ذکر کر دیتا ہوں کہ جو دعا معصور ہو، منقول ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو تو وہ دعا پڑھنا بالکل درست ہے. اور کوئی اور کتاب ہے تو جب تک اس کا حوالہ یا وہ دعا آپ سامنے پیش نہیں کریں تو اس کے بارے میں کچھ بتایا نہیں جا سکتا. نیک خان صاحب نے 4 سدہ سے پوچھا ہے دعا میں ہاتھ اٹھانے کا صحیح طریقہ بتا دیں. دعا میں ہاتھ اٹھانا شرعاً درست ہے، اور اپنے کندھوں سے اوپر ہاتھوں کو نہیں اٹھانا چاہیے، نیچے رکھنا چاہیے، یہی طریقہ مسنون ہے. عمیر عزیز صاحب نے پوچھا ہے جو رسومات مہندی، منگنی اور بھی بہت خرافات ہے اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. دیکھیں، اس کا شریعت سے تو کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ مہندی کی رسم ہے اور منگنی کا صرف اور صرف اس حد تک تو تصور ہے کہ ایک ہوتا ہے نکاح اور ایک ہوتا ہے وعدہ نکاح.
یعنی ایک ہے ایگریمنٹ، ایک ہے میرج، ایک ہے ایگریمنٹ ٹو میرج، یعنی نکاح اور وعدہ نکاح، اس کی تو شریعت کے اندر اس کا ثبوت ہے. لیکن یہ جو مہندی کی رسم ہے، مایوں کی رسم ہے وغیرہ وغیرہ، جب ہم خود بولتے ہیں رسم تو پھر یہ رسم ہے نا. جب ہم خود زبان سے بول رہے ہیں، اب آپ نے سوال کے اندر لکھا ہے رسومات، تو یہ رسومات ہیں. پھر رسومات کے بارے میں آپ خود جانتے ہیں اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اسراف ہے، اپنی طرف سے خام خواہ دوسروں کی نقالی کے اندر یہ کام کیا جا رہا ہے. آج کی نشست میں انہی سوالات کے جوابات پر اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے دیگر سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.